الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے آج اللہ کے ایک عظیم ولی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقبول اپنے وقت کے قطب، غوث، فرد، جامع حضرت امام محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا۔ ویسے تو ہمارا یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور سمجھ لیجیے کہ ہفتہ وار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں، جس میں درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج اس میں ایک عظیم ولی کا ذکر خیر کیا جائے گا، اور ان کے فیض و برکات تو ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ان کو نام سے ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن سلیمان، اور آپ جو مشہور ہیں یہ محمد بن سلیمان الجزوری سے ہے۔ آپ کا نام مشہور یہ ہے، لیکن یہ سلیمان آپ کے دادا کا نام ہے، تو آپ کے ساتھ یہ مولد کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا سب سے بڑا جو تعارف ہے، سب سے بڑی آپ کی جو پہچان ہے، وہ درودوں کی مشہور زمانہ کتاب جو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، جس کی اجازت لی جاتی ہے، جس کی برکت کہ تمام دنیا قائل ہے، وہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ تو دلائل الخیرات شریف کے آپ مؤلف ہیں، مصنف ہیں، اور جتنے بھی اہل علم حضرات تصوف سے جن کا تعلق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قرب جن کو حاصل ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پہلے میں اس کے مصنف کے بارے میں آپ کو ذکر کر دوں کہ حضرت محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت جو بتائی جاتی ہے وہ 807 ہجری بتائی جاتی ہے، اور آپ مغرب کے ایک شہر سوس میں پیدا ہوئے۔ مغرب کون سا علاقہ؟ کون سا علاقہ؟ مغرب جسے آج کل موراکو کہتے ہیں۔ المملکۃ المغربیہ کا نام اس کا عربی نام ہے، لیکن موراکو اس کا اس وقت جدید نام ہے، اور اسے مراکش کے نام سے ہم لوگ اکثر جانتے ہیں۔ یہاں پر تو اکثر مراکش کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ اس موراکو کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے۔ تو اس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی 807 ہجری میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیمات اپنے علاقے میں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے موراکو کا مشہور شہر ہے فاس، جس کو انگلش میں فیس اس طرح سے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ تو یہ بڑا سٹی ہے فیض، تو فاس جسے عربی زبان میں کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں کا مشہور مدرسہ السفارین، اس میں آپ نے علم دین حاصل کیا، بہت اساتذہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور علم شریعت کے اندر کمال حاصل کیا، اور آپ بہترین مدرس تھے۔ دور دور سے طلبہ آپ کے پاس علم دین پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ زبردست فقیہ تھے آپ، فقہ کی کتابیں آپ کو زبانی یاد تھی، اپنے زمانے کے علم دین میں بھی امام تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر مزید آپ کو شوق ہوا کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہیں۔ اس سے پہلے آپ اپنی یہ کتاب جس کا نام دلائل الخیرات ہے، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ آپ تصنیف فرما چکے تھے، اور شہر فاس میں آپ کا ایک حجرہ تھا جہاں پہ آپ رہتے تھے، تو آج بھی حجرہ موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔
اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ مقامات جو اولیاء کرام سے منسوب ہوتے ہیں ان کے بارے میں سیدنا عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام سے منسوب مقامات پہ حاضری دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کے مزار پہ حاضری دینا ہے، تو ان کی روحانیت وہاں پہ پوری موجود ہوتی ہے۔ تو وہ حجرہ آپ کا موجود ہے، وہاں پہ آپ رہے تھے، اور آپ کے یعنی طالب علمی کا زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جس حجرے میں جس گھر میں رہتے تھے وہاں پہ کسی کو آنے نہیں دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی آپ کے حجرے میں داخل ہوں، لیکن آپ منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاید انہوں نے کوئی بہت مال و دولت جمع کر کے رکھا ہوا، جمع کر کے رکھی ہوئی ہے مال و دولت، تو یہ شاید اس لیے اندر نہیں آنے دیتے کسی کو۔ تو یہ خبر آپ کے والد کو بھی پہنچ گئی، تو آپ کے والد پھر سوس سے یہاں پر آئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ میں تمہارے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا آئیے تشریف لائیے۔ تو والد صاحب جب اندر داخل ہوئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ کمرے میں کوئی مال و دولت نہیں تھا، بلکہ کمرے کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا الموت 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 الموت، یعنی موت کا ذکر تھا، اور جگہ جگہ موت لکھا ہوا تھا۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ موت ان کی نگاہوں میں رہتی ہے، وہ موت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کے والد نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کے ان کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، افسوس ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہے، یعنی ہم کیا سوچ رہے تھے اور اس کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف راغب تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت و عقیدت رکھا کرتے تھے۔ تو اسی محبت و عقیدت کی بنیاد پر آپ نے وہ کتاب تصنیف کی جس کا نام دلائل الخیرات شریف درودوں کی کتاب، اور وہیں پہ جو لائبریری سفارین کی موجود ہے، مدرسہ سفارین کی لائبریری، جس کی کتب سے آپ نے وہ درود نکالے تھے اور اس کتاب میں آپ نے جمع فرمایا۔ المختصر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب علم دین سے فارغ ہو گئے، علم دین میں کمال حاصل کر لیا اور اس کے اندر پڑھانے بھی لگے، تو پھر آپ کو شیخ کامل کی تلاش کی ضرورت پیش آئی اور آپ شیخ کامل کی تلاش میں دنیا کے مختلف شہروں تک گئے، جا کے دیکھا، حج بھی کر کے آئے، اس دوران 3 سال مکہ معظمہ میں بھی رہے، وہاں پہ بھی شیخ تلاشتے رہے، لیکن آپ کو شیخ نہیں ملے۔ ویسے تو پیر تو بہت ہوتے ہیں، لیکن لوگ تو کرامتیں سن کے مرید ہوتے ہیں، لیکن اہل اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ اہل اللہ بندے کو پورا ایکس رے کرتے ہیں کہ واقعی یہ پیری کے لائق ہے نہیں۔ وہ کسی کو ہمارے یہاں پر تو یہ جس کی کرامتیں سنانا شروع کر دو بس لوگ اس کے مرید ہونا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ شریعت پہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے دین میں اپنا کامل ہو یا نہ ہو، دین کا علم اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس جی وہ وظیفے بتا رہا وہ پیر بن گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس مغرب میں بہت زیادہ اولیاء کرام تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پیر کی تلاش کرتے رہے۔ ایک عرصہ آپ کو گزر گیا، پھر آپ کو اطلاع دی گئی، کسی نے بتایا کہ بھئی فلاں علاقے میں ایک مرشد ہے جو کامل ہے۔ اچھا وہ علاقہ وہ نیک لوگوں کا علاقہ تھا مغرب کا، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عام انسان اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کا آج بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنی وراثت میں صلاح و تقوی دینداری چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اس علاقے میں ایک شاذلی بزرگ تھے جن کا نام محمد بن عبداللہ امغار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ سلسلہ شاذلیہ کے بزرگوں میں سے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی، آپ وہاں پر گئے اور ان سے جا کر آپ بیعت ہوئے۔ انہوں نے آپ کو شاذلی اور آپ تعلیم کی ہے، اور اس کے بعد ان کو خلوت میں بٹھا دیا۔ کامل 14 سال آپ ریاضت و مشقت کرتے رہے، خلوت میں بیٹھے رہے، اور جو شاذلی اوراد ہوتے ہیں صبح شام کے وہ تو کرتے ہی تھے آپ، لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو روٹین تھا
14 سال جو آپ کا روٹین رہا اس کے بعد بھی کہ آپ دن رات میں 1.5 قرآن ختم کیا کرتے تھے. آپ یہ جو اپنی کتاب دلائل الخیرات تھی اس کو 2 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ لوگ عام طور پہ 1 ہفتے میں اس کتاب کو ختم کرتے ہیں تو اس میں 8 حزب ہوتے ہیں، لیکن آپ روزانہ 2 مرتبہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کتاب کو، پوری کتاب کو. اور اس کے علاوہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ کے وظائف تھے جس پہ آپ نے عمل کیا. پھر 14 سال بعد آپ کے مرشد نے کہا کہ نکلو خلوت سے، اب مخلوق کو فیض پہنچاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ فضائل اور کمالات عطا فرمائے کہ لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے، آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اور ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ آ کر توبہ کی اور سلسلہ شاذلیہ میں داخل ہوئے. آپ سے ہر طرح کی کرامتیں صادر ہوئیں، حیرت انگیز کام آپ سے صادر ہوئے. آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. آصفی نامی شہر میں آپ نے اپنے اس شہر کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں پر اپنے شاگرد تیار کیے اور ان شاگردوں کو بھی آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیج دیا. تو تقریباً 12,500 سے زائد تو آپ کے ایسے مرید تھے جو اللہ کے ولی تھے، اور پھر آپ کے اور دیگر جو مرید ہوں گے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد تو اللہ جانتا کتنی ہوگی وہ تعداد. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آصفی شہر میں جب آپ کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تو وہاں کا جو حاکم تھا وہ آپ سے چڑھنے لگا. اچھا پہلے ہوتا بھی یہی تھا کہ اگر کسی آدمی کی زیادہ شہرت ہو جاتی تھی تو بادشاہ لوگ ڈرتے تھے اس سے کہ یہ اس کے ساتھ لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ پھر ہماری حکومت پہ قبضہ کر لے گا. تو اس حاکم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو آپ نے فرمایا میں تو نکل ہی جاؤں گا مگر تو بھی میرے پیچھے نکلے گا. تو پھر آپ وہاں سے ادھر فرما کے دوسرے شہر میں آ گئے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس حاکم کی حکومت کو کسی اس کے رشتہ دار نے چھین لیا. پھر اس کے بعد اس شہر پہ عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس شہر کے اوپر 40 سال عیسائیوں کی حکومت رہی. کہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کو دکھایا جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس شہر کے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آیا اور ان لوگوں کو وہ تکلیف اٹھانی پڑی. تو بہرحال پھر آپ ایک دوسرے شہر میں چلے گئے، وہاں پر اپنے سارے کے سارے معاملات آپ نے جاری رکھے. لوگوں کو جہاں پہ بھی دیکھو شاذلی حضرات، شاذلی بزرگوں کی خاص بات یہ ہے وہ سارے کے سارے دین کے امام ہوتے ہیں، دین کے بڑے عالم ہوتے ہیں اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کی شریعت سکھاتے ہیں، کیونکہ اصل تصوف یہی ہے. جو صحابہ کرام کا طریقہ وہ یہی ہے. آج ہمارے یہاں پہ چند ایک اذکار کر لیتے ہیں، تو کوئی 11ویں شریف کی محفل کر لیتا، کوئی کچھ کر لیتا، وہ سمجھتا ہے جناب بڑا دین کی خدمت کر دی. لیکن بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھتے تھے مدرسہ بناتے تھے اور اس مدرسے میں لوگوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے اور روحانیت کی تعلیم بھی دیتے تھے. تو سیدنا امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو دین سکھاتے رہے اور اللہ کے دین کی طرف آپ بلاتے رہے، لوگوں کی تربیت کرتے رہے. اور پھر آپ کو کیا عظیم مقام ملا میرے بھائیوں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسا عظیم مقام ملا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا، قال ربی یا عبدی، اے میرے بندے، انی فضلتک علی سائر خلقی بکثرت صلاتک علی النبی، کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی تمام مخلوق سے افضل کیا تیرے میرے نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. دیکھیں سلسلہ شاذلیہ میں تو ویسے ہی کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے درود پہ باقاعدہ کتاب لکھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا اور آپ کو کہا گیا کہ میں نے آپ کو تمام مخلوق میں افضل کیا. اب یہ جملہ ایک ایسا عظیم الشان جملہ ہے کہ جس سے آپ کی افضلیت ظاہر ہوتی ہے، تمام اولیاء پہ آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے.
آپ کے مرتبے کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف اولیاء کرام مشہور ہیں، ان بزرگوں کی باتیں ہم تک پہنچی نہیں، جو خاص طور پہ شاذلی بزرگ ہیں ان کی باتیں پہنچی نہیں ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، ان کے اس فرمان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ اولیاء میں بھی سب سے افضل آپ ہی ہیں۔ اسی طرح دیگر اولیاء کرام کے فرامین ہیں، تو اس قسم کے فرامین آپ کو بہت سارے اولیاء کے مل جائیں گے، اور خاص طور پہ جو شاذلی حضرات ہیں ان کے تو کثرت سے ایسے فرامین موجود ہیں، اور بھی دیگر اولیاء کا بھی، جس طرح کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس فرمان کی وجہ سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، حالانکہ یہ صرف آپ کا فرمان نہیں ہے، اور بھی کئی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ قطب الاقطاب غوث الاقواس سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول الکواکب الظاہرہ میں موجود ہے، اس کے علاوہ الطبقات الکبریٰ الشاذلیہ میں موجود ہے، اس کے علاوہ المفاخر العلیہ میں موجود ہے، علامہ رومیلی کی تعطیر الانفاس میں موجود ہے، اور دیگر کی کئی کتب میں موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی جبہۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی پیشانی پر ہے۔ اسی طرح اور بھی بزرگ ہیں جنہوں نے کہا، حضرت سیدنا امام حسن البکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی سلسلہ شاذلیہ کے بڑے عظیم بزرگوں میں سے مکہ معظمہ میں ہوا کرتے تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد گزرے ہیں۔ تو آپ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، اور مسجد نبوی میں درس دیتے دیتے آپ نے درس کو روکا، اور آپ فرماتے ہیں الان قیل لی ان اقول، کہ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کہوں، اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ ولو کان فی المشرق او کان فی المغرب، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو۔ یہ ہم لوگوں نے صرف ایک ولی کا سنا ہے، میرے بھائیو ایسے اور بھی کئی ولی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح اچھا یہ قول جو ہے علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ نبہانی نے جامع الکرامۃ الاولیاء میں بیان کے جو ایک مستند کتاب ہے۔ اسی طرح سلسلہ تیجانیہ کے ایک بزرگ، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ حسن بکری رحمۃ اللہ علیہ بھی شاذلی تھے، امام شاذلی کے سلسلے سے ہیں۔ اسی طرح شیخ احمد تیجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تیجانی بعد میں مشہور ہوا، یہ بھی شاذلی بزرگ ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں وہ میرے طریقت کے انڈر ہیں سوائے شاذلی سلسلے کے، تو سارے کے سارے میرے انڈر ہیں سوائے شاذلی سلسلے کے، کیونکہ ان کو جو فیض ملا وہ بھی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ملا۔ تو ان کی حیات پہ جو کتابیں جواہر المعانی ہے، جواہر العلوم اور دیگر کتابوں میں ان کا قول موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ذکر چل پڑا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ قول بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کے لیے فرمایا تھا، کہ ان کے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ان کا قدم تھا، اور میرے یہ دونوں قدم بھی اللہ کے تمام اولیاء کی گردنوں پر، بلکہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے سب کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ سب قسم مستند کتابیں جن کے اندر یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ تو ہر ولی اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ کہو بولو۔ تو اب ایک ولی کی بات سنی اور کہا کہ نہیں وہ سب سے افضل ولی ہے، وہ تمام ولیوں کا سردار ہے، تو یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔
کیونکہ اگر ایک ولی کی بات لے کے اس کو سب کا سردار بنا دے تو پھر باقی جو اولیاء نے کہا ان کی پھر گستاخی کرو گے آپ، ان کا انکار کرو گے، اور کسی ایک ولی کے قول کا بھی انکار کرنا یہ دل کو برباد کرنے والی چیز ہے، سوء خاتمہ کا سبب ہے، انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ولی ہیں، حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی سلسلہ شاذلیہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کا مزار شریف طنطا دسوق میں مصر میں۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ مشہور کتاب ہے طبقات الکبریٰ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ نے یہ بات ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے کلام کرنے میں موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ہوں، اور میں خدا کے دشمنوں پہ حملہ کرنے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح ہوں، اور کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا کیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے پیچھے میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور ان کے پیچھے امام رفاعی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انت نقیب الاولیاء، کہ ابراہیم دسوقی تم تمام اولیاء کے سردار ہو، اور فرماتے ہیں کہ میں اولیاء میں ولایت کی خلعتیں تقسیم کرتا ہوں، اور بہت کچھ انہوں نے فرمایا، بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے۔ اسی طرح اور اولیاء کو آپ لے لیں تو خیر بات بہت طویل ہو جائے گی، تفصیلی ہو جائے گی۔ مختصر میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سیدنا سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، محمد بن سلیمان الجزولی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنی تمام مخلوق سے افضل کیا، اور دیگر اولیاء نے کہا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ، کس نے کہا پیشانی پر ہے۔ تو اب ان دونوں قولوں میں فرق بھی دیکھیں کہ وہ جو قول ان اولیاء نے کہا، جیسے امام شاذلی نے فرمایا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا حضرت احمد تیجانی یا حسن البکری رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا۔ لیکن محمد بن سلیمان الجزولی جن کی ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی تمام مخلوق پر افضل کیا۔ تو یہ قول اس اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تمغہ دیا گیا۔ تو اب ان تمام اقوال کے بارے میں علماء نے جو لکھا ہے تو وہ یہی لکھا ہے کہ تمام اقوال یہ اپنے اپنے زمانے کے اولیاء کے لیے ہے۔ یعنی امام محمد بن سلیمان جزولی نے جو فرمایا، آپ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، درود شریف زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے افضل تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو وہ اپنے زمانے کے اولیاء پر سب سے افضل تھے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو وہ اپنے زمانے کے اولیاء سے افضل تھے۔ امام احمد تیجانی نے فرمایا تو وہ اپنے زمانے کے اولیاء سے افضل تھے۔ حضرت حسن بکری رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ اپنے زمانے کے اولیاء سے افضل تھے۔ حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو وہ اپنے زمانے کے اولیاء سے افضل تھے۔ تو یہ تطبیق کی صورت ہے۔ اگر ہم کسی ایک ولی کی بات لے کر اس کو سب سے آگے بڑھائیں تو پھر باقی سب کا انکار لازم آئے گا، اور ایک ولی کا انکار کرنا بھی دل کو ویران کرنے کے لیے، عاقبت خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سب سے اس سے بچائے۔ ہم تمام ولیوں کے فرمان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا جو موقع ملے اس کے حساب سے اس کو مانتے ہیں۔ اب کون سا ولی سب سے افضل ہے، یہ معاملہ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، اور وہ پھر اللہ کا علم ہے۔ اس نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ نبیوں کے بارے میں تو اس نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے بتا دیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہے انبیاء کرام میں، تمام انسانوں میں، تمام مخلوق میں۔ لیکن ولیوں کے بارے میں یہ بات نہیں بتائی گئی، تو کسی کو اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، جیسا آیا اس کے مطابق اس کو ماننا چاہیے۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی جو صاحب دلائل الخیرات ان کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے بہت سارے القاب ہیں۔
لیکن ایک لقب آپ کو نبی علیہ السلام نے بھی دیا کہ آپ فرماتے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا زین الانبیاء وانت زین الاولیاء، کہ محمد بن سلمان جزولی میں تمام نبیوں کی زینت ہوں تو تم تمام ولیوں کی زینت ہو۔ تو یہ امام محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کبار اولیاء کرام میں سے۔ پھر دوسری خاص بات یہ کہ آپ اپنے زمانے کے قطب تھے، غوث تھے، فرد تھے، جامع تھے، قطب الاقطاب تھے اپنے زمانے کے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تعلق سادات سے تھا۔ آپ بھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ الکامل کے ذریعے آپ کا نسب حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اور حضرت حسن مصنع جو ڈائریکٹ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو عموماً جو شاذلی حضرات ہیں ان میں عام طور پر یہ سادات حسنیہ پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ مغرب کی طرف وہاں پر سادات حسنیہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو امام محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ کی کتاب دلائل الخیرات شریف بڑی معروف کتاب ہے اور پوری دنیا میں وہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی سلسلہ شاید ایسا ہوگا کہ جہاں پر یہ کتاب نہ پڑھی جاتی ہو، ورنہ کوئی شخص کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، بالوی ہو، رفاعی ہو یا شاذلی ہو، سب کے سب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، بلکہ مختلف سلاسل کے لوگ اس کتاب کو چھاپتے ہیں اور اس کو اپنے مریدین کو دیتے بھی ہیں، اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ہی اعلیٰ اور بڑی کمال کی کتاب ہے کہ الحمدللہ اس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات والشوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار۔ یہ پورا نام ہے، لیکن مشہور کیا ہے؟ یہ دلائل الخیرات۔ اور دلائل الخیرات کا مطلب بھی یہ کہ بھلائیوں کی دلیلیں، کہ بھلائیوں پر رہنمائی کرنے والی چیزیں۔ تو یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام سلاسل میں یہ جاری و ساری ہے، اور اس امت کے عظیم امام حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ اس کتاب کی تعریف میں لکھا، اور وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ زرکلی کے، بلکہ اس کے کشف الظنون کے الفاظ ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آیۃ من آیات اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیسی عظیم الشان کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا اس سے فیض لے رہی ہے، اور یہ امام محمد بن سلمان الجزولی کی ایک کرامت ہے۔ دیکھو اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں، وقتی طور پہ ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن امام محمد بن سلمان الجزولی کی جو کرامت ہے یہ ایسی کرامت ہے کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اس کتاب کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کو خصوصی قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کا منظور نظر ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام کی ولایت اسی کتاب پر ہوتی ہے۔ خود امام محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ میں نے بتایا کہ دن رات میں 2 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت محمد بن محمد المسعود المدغری الحاجی الفاسی، جن کی کتاب وہ الفیوضات الربانیہ فی تبدیل طریقۃ الشاذلیہ ہے، جس کا میں نے ترجمہ اردو میں کیا امتیازات شاذلیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے غوث گزرے ہیں، وہ اس کتاب کو روزانہ 25 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، تو ان کو اللہ نے پھر وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ اپنے زمانے کے غوث گزرے ہیں، اور کہتے ہیں
کہ حقیقت کے طلبگار اگر تو حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہا، معرفت تک نہیں پہنچ پا رہا، تو ہمیں پکار فاسی کہہ کر، ہم تیری مدد کو آ جائیں گے، ہم تیری مدد کریں گے۔ تو یہ بڑے کمال کے اولیاء کرام گزرے ہیں، اور اکثر میں نے بتایا کہ اولیاء کی ولایت اسی کتاب کے تحت ہے، کہ یہ کتاب ایسی لاجواب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو پوری دنیا میں اس کی اجازت طلب کی جاتی ہے اور اجازت لی جاتی ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے، اور چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، الحمدللہ اس کتاب کی قدر و قیمت اہل علم کی نظر میں موجود ہے، اور لوگ اس کو طریقے سے طرح طرح سے چھاپتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی امام محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اور آرام باغ میں ان کا تقریباً سالانہ عرس بھی کیا جاتا ہے آرام باغ کی مسجد میں، اور 16 ربیع الاول آپ کا تاریخی وفات ہے 870 ہجری میں، اور وہاں پہ باقاعدہ ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے، دلائل الخیرات کتاب کو چھاپا جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ لوگ مل کے بھی دلائل الخیرات شریف کو پڑھتے ہیں۔ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس کی برکتیں ایسی ہیں میرے بھائی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ درود شریف کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ قلم لکھ لکھ کے تھک جائیں گے لیکن درود کی برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ کتاب تو ہے درودوں کا مجموعہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کیسے تصنیف فرمائی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے، تو سفر میں آپ کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت پیش آئی، تو آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پہ گئے تاکہ وہاں سے جا کے پانی لیں، لیکن کنویں پہ کوئی ڈول نہیں تھا۔ تو آپ پریشان ہوئے کہ اب ڈول کے بغیر کس طرح پانی نکالا جائے گا کنویں سے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ تو کہیں قریب ہی کوئی چھوٹی بچی کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا میں کیا کر رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگا وہی ہے کہ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں وہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اس لڑکی نے کہا اچھا دیکھو پانی میں ابھی آتا آپ کے سامنے۔ اس نے جا کے جو ہے پانی کے اندر تھوکا کنویں کے اندر، کنویں کا پانی اوپر چڑھ کے آ گیا فوراً۔ تو آپ نے اس لڑکی کو کہا قسم دی کہ تجھے قسم اس ذات کی جس نے تجھ کو یہ کرامت دی، تو بتا کہ یہ تجھے کرامت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بکثرت الصلاۃ علی النبی الذی اذا مشى فی البر الاقفر تعلقت الوحوش باذیالہ، کہ اس ذات گرامی، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کہ جب وہ جنگلوں میں چلا کرتے تھے تو وحشی جانور ان کے پاؤں سے آگے چپٹ جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ تجھے قسم ہے تو وہ درود مجھے بتا۔ تو پھر اس لڑکی نے آپ کو درود بھی بتایا۔ تو اس وقت آپ نے نیت کی کہ میں اس درود کو لکھوں گا ایک کتاب میں، لیکن آپ نے وہ درود ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون سا درود ہے۔ آپ نے پوری کتاب دلائل الخیرات لکھ دی اور کہا کہ بھئی جس کو یہ درود پڑھنا ہو تو پھر اس کتاب کو پڑھ لیں۔ تو اس کے اندر بڑی حکمتیں تھی کہ ایک تو وہ درود بھی پڑھنے کو مل جائے گا کہ جس کی وہ کرامت تھی، دوسرا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا بھی اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بڑی، پھر یہ کتاب آپ نے لکھی، تو اس کے علاوہ اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھی کتاب، بلکہ اسی نام سے کسی اور شخص نے بھی لکھی ہے، اور بعض بزرگوں نے پورے ہفتے کے درود لکھے کہ روزانہ اتنے اتنے درود پڑھو، بعض نے 30 پارے بھی لکھے ہیں درود پاک کے، لیکن کسی کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت حضرت امام محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کے اس درود پاک کو ملی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بڑی عظیم شان کتاب ہے، اور ہمارے سلسلے میں الحمدللہ جو بھی سلسلہ شاذلیہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے جو اوراد و وظائف کا مجموعہ بنایا ہے اس کے اندر تمام جو بھی سلسلے میں داخل حضرات ہیں، طالب حضرات ہیں، ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھیں، اور مجھے متعدد طرق سے اس دلائل الخیرات شریف کی اجازت ہے الحمدللہ، یعنی ہندوستان، پاکستان اور عرب کے مشائخ سے مجھے اجازت ہے اس کتاب کی، اور اس کے علاوہ خاص اجازت جو مجھے
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ مفتی عبدالہادی صاحب ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک خاص اجازت ہمیں مرمت فرمائی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت عرب کے ایک بزرگ نے دی، اور ان بزرگوں کے شیخ کو اجازت ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کتاب کی اجازت۔ تو وہ خصوصی ایک سند ہے جس کے ذریعے اس کی اجازت ہمیں ملی الحمدللہ۔ تو یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہیے، اور آسان ہے اس کو پڑھنا، روزانہ 10-15 منٹ کا کام ہے، ایک حزب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 8 حزب پیر کے دن سے شروع کرتے ہیں، بعض لوگ منگل کے دن سے، بعض لوگ جمعے کے دن سے، لیکن جو مشہور طریقہ پیر کے دن سے شروع کرتے ہیں، پہلا حزب پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے جب دوبارہ پیر آتا ہے تو آپ کے 7 ہو چکے ہوتے ہیں، تو اگلے پیر کو آپ 8واں حزب بھی پڑھیں گے اور پہلا حزب بھی پڑھیں گے، پھر یہ روٹین آپ کی چلتی رہے گی۔ تو اس طرح باقاعدہ آپ یہ دلائل الخیرات شریف کی قرأت کریں گے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجبی طریقہ نہیں ہے، یہ بھی بعض بزرگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، کیونکہ امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اس کے اندر یہ حزب نہیں تھے، یہ بغیر حزب کے تھی کتاب، تو خود آپ روزانہ اس کو 2 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک بزرگ کا میں نے بتایا کہ روزانہ 25 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض بزرگ اور آپ کے مریدین آج بھی اس کو بغیر حزب کے پڑھتے ہیں، کوئی اس کو 2 دن میں ختم کرتا ہے، کوئی اس کو 3 دن میں ختم کرتا ہے، تو کوئی ہفتے بھر میں ختم کرتا ہے۔ تو اس کا پڑھنا مقصود ہے کہ اس کو پڑھا جائے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو، اور الحمدللہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، اور قبر میں بھی اس کی حالت بہت اچھی رہتی ہے، کیونکہ خود امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب آپ کو وصال ہوا، تو وصال کا بھی میں عرض کر دوں آپ کو کہ آپ فجر کی نماز میں بعض روایتوں کے مطابق پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں، اور بعض روایتوں کے مطابق دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے جان آفرین کے سپرد کی، اور پھر آپ کو آپ کا جو علاقہ تھا بافوغال، وہاں پر آپ کو آپ کی مسجد آپ نے بنائی تھی، اسی کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ باقی آپ کا تعلق وہ سوس کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ قبیلہ ہے سملالہ، تو سملالہ قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، تو اس لیے آپ کو سملالی بھی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس علاقے میں گیا ہوں، اس علاقے کے اندر ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ جو کہ حضرت سعید ان کا نام ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مدفون ہے وہاں پر، جو علی الغی کے شیخ ہیں، اور ان کے شیخ عبداللہ المراکشی اور ان کے شیخ حضرت عربی الدرقاوی ہیں، تو وہ بھی سملالہ قبیلے کے تھے، وہ بھی سادات کرام میں سے ہیں، تو یہ بھی سملالہ قبیلہ کے تھے محمد بن سلیمان الجزولی۔ پھر جب ان کو دفن کر دیا گیا تو ایک عظیم کرامت جو آپ کی ظاہر ہوئی، وہ عظیم کرامت یہ ہے کہ تقریباً آپ کے وصال کے بعد بعض نے لکھا کہ 67 سال، بعض نے لکھا کہ 77 سال بعد آپ کی قبر کو کھودا گیا، اور آپ کے اس زمانے کے بادشاہ نے آپ کے جسد اقدس کو نکال کر مراکش میں منتقل کیا، کیونکہ وہ علاقہ مراکش سے بہت دور ہے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کتنا دور ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہائی فائی روڈ ہائی وے، وہاں کے ہائی ویز کے اوپر اگر آپ تیز رفتار میں گاڑی چلائیں تو کم سے کم آپ کو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں مراکش تک پہنچنے میں۔ تو وہاں پر مراکش میں آپ کو لا کے دفن کیا گیا، لیکن جب آپ کو قبر سے نکالا گیا تو الحمدللہ رب العالمین نہ آپ کا کفن میلا ہوا تھا، نہ آپ کے جسم پہ کوئی گرد تھی، نہ غبار تھا، ایسے ہی تھے جیسے کہ آج ہی آپ کو دفن کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے پر یا کسی شخص نے آگے بڑھ کر جب آپ کی تر و تازگی دیکھی چہرے کی، آپ کے جسم کی، تو اس نے آ کے آپ کے گال پہ ہاتھ لگایا، تو جب گال پہ ہاتھ لگایا تو سرخ و سفید تو تھے آپ، تو وہاں سے خون جس طرح دباتے ہیں تو خون آیا تھا، خون جم جاتا، تو پھر ہٹایا تو خون پھر واپس پھیل گیا۔ تو اس سب نے آپ کی کرامت دیکھی، خط بھی ایسا ہی بنا ہوا تھا جیسے کہ آج ہی خط بنوایا آپ نے۔ تو وہاں سے پھر آپ کو مراکش میں منتقل کیا،
اور مراکش میں آپ وہاں پر جب کبھی جائیں گے تو وہاں پر 7 اولیاء بہت مشہور ہے، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں اولیاء سبا. تو وہاں پہ باقاعدہ گاڑیاں ملتی ہیں، تانگے ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھی اولیاء سبا اولیاء سبا، یعنی ہمارے تانگے میں بیٹھ جاؤ، آپ کو 7 ولیوں کی ہم وزٹ کرائیں گے. تو ان میں حضرت امام محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں کہ جن کی زیارت کرائی جاتی ہے. ان 7 یعنی وہاں کے 7 بڑے بڑے کبار اولیاء کرام میں آپ شامل ہیں، محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو عزیزان محترم، آج بھی آپ کا مزار جو فیض لٹا رہا ہے، اور آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا اور جو لوگ گئے انہوں نے بتایا کہ جب آپ کو دفن کیا گیا تھا تو آپ کی قبر شریف سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور وہ خوشبو آج بھی آپ کے مزار سے آ رہی ہے. تو یہ آپ کی زندہ کرامت ہے. تو یہ الحمدللہ یہ دیکھیں محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت عطا فرمائے. مگر عزیزان محترم، کہ یہ امام محمد بن سلمان الجزولی کو یہ بارگاہ رسالت کے قرب کا مقام کیسے ملا؟ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ آپ جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شاذلیوں کا خاصہ ہے کہ کتنے شاذلی اولیاء کرام ہیں کہ جو جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو شاذلی اور جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. خواب میں دیکھنے والے تو بہت الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ جو آپ نے اپنے سلسلے میں جاری کر دیا، کیونکہ اس امت میں پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ واللہ لو حجب انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عادت نفس من المسلمین. اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں. تو ایسی آپ کو حضوری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی. اور پھر نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی یہی شان تھی. پھر ان کے مرید و خلیفہ حضرت احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح آپ کے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت ابو العباس مرسی کے مرید و خلیفہ ہیں. تو کتنے اولیاء کرام اس سلسلے میں جن کی یہی شان تھی کہ وہ جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، اور باقاعدہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. تو یہ امام محمد بن سلمان الجزولی کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، یہ بھی خود الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی، اے اللہ کہ میرے گھر سے کتب کر دے، قیامت تک جتنے اقطاب آئیں میرے سلسلے سے کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو جواب دیا کہ اے علی تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے. تو تمام اقطاب کو آپ دیکھیں الحمدللہ وہ سب کے سب سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور قیامت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اقطاب آپ کے سلسلے میں آتے رہیں گے اور زمانے کو روشن کرتے رہیں گے. تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و کمالات تو بہت زیادہ ہے، مگر ایک فیض کا دریا جو دلائل الخیرات ہے جو کہ امام محمد بن سلمان الجزولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا، اور دوسرا فیض کا ذریعہ حزب البحر جو الحمدللہ ڈائریکٹ آپ نے ظاہر فرمایا. اور آج جب کہ پورا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، مختلف شہروں میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ جہاں پہ حزب البحر شریف پڑھا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جگہیں بالکل محفوظ ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہمارے 7 شریف سے حضرت علامہ مفتی عبدالستار سمر الشاذلی نے پوری ویڈیو ایک بنا کے بھیجی ہے، اور انہوں نے ارد گرد کا منظر دکھایا کہ ہر طرف دریا کا پانی پھیلا ہوا، پانی بھرا ہوا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ یہاں پر موجود ہے، اور گزشتہ 8-10 سالوں میں کئی مرتبہ یہ صورتحال پیش آئی کہ ہر طرف پانی داخل ہوا لیکن ان کے مدرسے میں داخل نہیں ہوتا، اور ان کا مدرسہ الحمدللہ غریبوں کی مدد کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. وہاں پہ لوگوں کے لیے کھانے بھی بنتے ہیں، کھانے بھی تقسیم ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے پناہ گاہ بھی بن جاتا ہے وہ مدرسہ. اور یہ امام شاذلی رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق ہے کہ آپ نے فرمایا
جہاں پہ میرا حزب پڑھا جاتا ہے وہ حرق سے، غرق سے، سرق سے، تینوں چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنے احباب کو یہ سیلاب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی جہاں پر سیلاب کا خطرہ ان علاقوں میں جائیں اور ان علاقوں میں جا کر حزب البحر پڑھ کے پانی کو حکم دیں، تو انشاءاللہ آپ کے علاقے میں پانی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ مفتی علی عمران نے ساہیوال سے اپنی ویڈیو بھیجی، پہلے ایک دن پہلے ویڈیو بھیجی کہ بھئی دریا کا پانی بہت اوپر چڑھا ہوا تھا اور باہر نکلنے کے لیے تیار تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جا کے حزب البحر پڑھا اور دریا کو حکم دیا کہ اپنے اندر رکھو، پانی کو باہر مت نکالنا۔ اگلے دن ان کو اطلاع ملی کہ پانی 3 فٹ نیچے جا چکا ہے، تو جب خود گئے اور جا کے انہوں نے ویڈیو بنائی تو الحمدللہ 3 فٹ نہیں بلکہ 5 فٹ پانی نیچے جا چکا تھا دریا کا، اور ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، ہمارے گروپ میں عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے یہاں پہ مظفر گڑھ سے انہوں نے ایک اپنی بات شیئر کی کہ ہمارا گاؤں، انہوں نے کہا کہ دریا سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور دریا ہم سے 10 فٹ اوپر ہے، یہ دریا سے 10 فٹ نیچے ہے۔ کہنا کہ میں نے تو جا کے حزب البحر پڑھ کے دریا کو حکم دے دیا تھا، جیسے کہ استاد صاحب نے بتایا تھا، اس کے مطابق میں نے دریا کو حکم دے دیا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر دریا کا پانی نہیں آیا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بند ٹوٹ جائے تو پانی اتنی کثرت سے آئے گا ہمارے گھروں کی چھتوں پہ سے گزر جائے گا پانی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا وہ اس علاقے میں الحمدللہ انہوں نے جا کے حزب البحر پڑھا تو وہ پانی وہاں پر نہیں آیا۔ اور الحمدللہ میں نے خود شیئر کیا اور بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے، یعنی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامتیں ہیں ساری کی ساری۔ کتنے لوگ ہیں جن کے یہاں پہ پانی داخل ہو چکا تھا، جب انہوں نے حزب البحر پڑھنا شروع کیا الحمدللہ پانی الٹے قدموں واپس جانا شروع ہو گیا اور جگہیں صاف ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھو بزرگوں کا فیض بالکل ہوتا ہے، لیکن فیض میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا فیض ایسا ہے کہ فلاں بزرگ کو فیض دیا، فلاں بزرگ کو فیض دیا، فلاں بزرگ کو فیض دیا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ زندگی میں ایک دفعہ کسی کو فیض دیا۔ لیکن یہ امام شاذلی رضی اللہ عنہ کے فیض کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا فیض ہے کہ مسلسل فیض کے دریا بہے جا رہے ہیں اور وہ رکنے میں نہیں آتے ہیں، اور ہر زمانے کے لوگ آپ کے اس فیض سے سرفراز ہو رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں، اور دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ اس بات کی کتنی اچھی عکاسی ہمارے شاعر سلسلہ شاذلیہ حضرت علامہ مفتی ظہور شاذلی نے کیا، اور انہوں نے کہا جہاں بھر میں رواں سکہ امام شاذلی کا ہے، جہاں بھر میں رواں سکہ امام شاذلی کا ہے، دو عالم میں بجا ڈنکا امام شاذلی کا ہے۔ اور صورتحال کے اعتبار سے، آپ کے فیض کے جاری ہونے کے اعتبار سے آپ نے بڑا اچھا شعر لکھا جو موجودہ صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ یعنی فیض کا فرق دیکھیں نا آپ، کسی کو کبھی ایک بار فیض دے دینا وہ بھی فیض کی صورت ہے، لیکن اس فیض کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی جو دریا بہہ رہے ہیں فیض کے، اور ہر زمانہ ہر صدی آپ کے فیض سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور وہ ایسا فیض ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا فیض ہے جو آفتاب کے جس طرح سورج روشن ہوتا ہے اس طرح ساری دنیا اس کو دیکھ لیتی ہے۔ اسی طرح سے امام شاذلی کا فیض ہے کہ ایسا آپ کے فیض کا آفتاب روشن ہے کہ پوری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ آپ کے فیض کی وہ صورت ہے کہ جس طرح دن میں 3 دفعہ کھانا کھانا پڑتا ہے، تو اسی طرح آپ کے فیض الحمدللہ لوگ دن میں 3 بار 5 بار 40 بار 120 بار حزب البحر کو پڑھتے ہیں، دلائل الخیرات شریف کو پڑھتے ہیں، ہر طرف آپ کے فیض کے دریا جاری ہے الحمدللہ، جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین اپنی کتابوں میں ان دونوں کتابوں کے فضائل و برکات لکھتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کے پیر و مرشد حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام شاذلی خلیفۃ الزمان غوث زمان کا جو فیض ہے حزب البحر ہے، وہ ایسا فیض ہے کہ اس کی تاریخ میں آپ نے اتنے الفاظ کہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خود امام اہل سنت نے دلائل الخیرات کے بارے میں لکھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو فیض تو وہ ہے کہ جس کو سب لوگ اقرار کریں، سب لوگ اس کو مانیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت علامہ ظہور نوری شاذلی
زیدہ مجدوں نے اس حقیقت کی منظر کشی کی اور کہا حقیقت میں کوئی ہو پارسا یا ہو ولی کوئی، حقیقت میں کوئی ہو پارسا یا وہ ہو ولی کوئی، ہر ایک جھولی ہی میں ہی صدقہ امام شاذلی کا ہے زور و شور سے جاری جو فیض بے بہا واللہ، ہے زور و شور سے جاری جو فیض بے بہا واللہ، وہ فیض و جود کا دریا امام شاذلی کا ہے۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور بلکہ میں حضرت علامہ مفتی زمان نوری پیر طریقت رہبر شریعت سے درخواست کروں گا کہ یہی امام شاذلی رحمۃ اللہ کی منقبت سنائیں تاکہ اور سرور میں اضافہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ صلی اللہ علیہ